بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال حرام کی سواری سے اجتناب۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ وہ دہلی سے اپنے وطن کاندھلہ آنا چاہتے تھے، چنانچہ ایک بیل گاڑی کرایہ پر لی اور چل پڑے۔ راستے میں اس شخص سے گفتگو فرمانے لگے۔ گاڑی والے سے گفتگو کے درمیان گاڑی والے نے بتایا کہ گاڑی ایک رنڈی کی ہے، حرام کام کرنے والی بدکار عورت، میں کرایہ پر اس کو چلاتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت پیشاب کے بہانے گاڑی سے اتر گئے۔ آگے سفر نہیں کیا، اسے پتہ چل گیا کہ یہ حرام کمائی کی۔ پیشاب کیا اور گاڑی والے سے کہا کہ بیٹھ کر ٹانگیں شل ہو گئی ہیں، ذرا چلنا چاہتا ہوں، تم گاڑی لے کر چلو، میں پیدل چلتا ہوں۔ کافی دور جانے کے بعد گاڑی والے نے عرض کیا کہ حضرت اب بیٹھ جائیے۔ حضرت نے پھر ٹال دیا۔ آخر کار وہ گاڑی والا سمجھ گیا اور کہا کہ آپ بدکار عورت کی گاڑی پر بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت نے اس کو کاندھلہ لا کر اس کی مزدوری دے دی، مگر پورا راستہ پیدل ہی تشریف لائے۔ کیسے حضرات گزرے ہیں؟ آج کسی کو کیا تحقیق ہے اس بات کی؟ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے، کس کا ہے، جن سواریوں پر سوار ہو رہے ہیں ان کا کیا حال ہے، کیا ماحول ہے، کیا حالات ہیں، کوئی بھی اس کی تحقیق نہیں کرتا۔ اور اسی وجہ سے واقعات کو پڑھ کے لگتا ہے کہ ہم تو بہت پیچھے ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہیں، کچھ بھی نہیں ہم تو۔ جب حضرت کو پتہ چل گیا کہ یہ گاڑی ایک ایسی بدکار عورت کی ہے تو فوراً گاڑی سے اتر گیا۔ حالانکہ اس میں ان کا کیا قصور تھا، وہ تو پیسے دے کے لا رہے تھے کرائے پہ، اگر دیکھا جائے مسئلے کی روح سے، فتوے کی روح سے۔ لیکن یہ لوگ فتویٰ بعد میں تقوی پہلے رکھتے تھے، تقوی کے بہت زیادہ خوگر تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا جہنم کے خوف سے رونا۔ تمام ہی صحابہ پہلی صف کے متقی، پرہیزگار اور اعلیٰ درجے کے اللہ والے تھے، لیکن بعض حضرات صحابہ الگ ہی شان رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں۔ ایک دفعہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹے تھے، اچانک رو پڑے۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا کہ آپ پر رونا دیکھ کر میں بھی رو پڑی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یہ آیت یاد آ گئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر جہنم کے اوپر سے نہ ہو۔ اب میں نہیں جانتا کہ میں جہنم سے نجات پاؤں گا یا نہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ قیامت کا دن یاد آ گیا، قیامت کا منظر، پل صراط کا منظر یاد آ گیا کہ ہر آدمی کو اس کے پاس سے گزرنا ہے، وہاں سے گزرنا ہے۔ اب پتہ نہیں کون صحیح سالم گزر جائے گا اور کون کٹ کٹ کر نیچے گر جائے گا۔ یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ موت کے وقت اہل اللہ کا قابل رشک حال۔ ایک بزرگ حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمہ اللہ گزرے ہیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ ان کی مجلس میں جا کر بیٹھا کرتے تھے اور ان کے ملفوظات بھی جمع فرمائے ہیں۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو جمعہ کا دن تھا۔ صبح کے وقت اٹھ کر جلدی سے انہوں نے غسل کیا اور عمدہ کپڑے پہنے، بڑے حشاش بشاش نظر آ رہے تھے اور چہرے پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ بکھری تھی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کا کوئی سفر ہے کیا؟ بہت جلد تیار ہو گئے ہیں، کہاں کا ہے سفر؟ لوگ سمجھے کہیں قریب کا سفر ہوگا۔ فرمایا لگا کہ ہاں آج میرا سفر ہے، لیکن حضرت کہیں گئے ہی نہیں۔ نماز جمعہ کا وقت قریب آنے لگا تو خادموں سے کہا کہ تکیہ لاؤ۔ تکیہ لایا گیا، پھر حضرت لیٹ گئے اور کلمہ پڑھا اور روح قبض ہو گئی، انتقال کر گئے۔ تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ پوری تیاری دراصل آخرت کے سفر کے لیے تھی۔ دیکھیے اللہ سے ملاقات کی کیسی خوشی تھی ان کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ کو موت کے وقت کس قدر خوشی اور فرحت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور وہ بزبان حال یوں کہتے ہیں میں اس دن بڑا خوش ہوں گا جب اس ویران منزل سے کوچ کر جاؤں گا۔ دنیا ویران ٹھکانہ ہے، ویران منزل ہے، کوئی بھی یہاں ہمیشہ ہمیش نہیں بسا ہے، نہیں رہا ہے۔ بڑی بڑی محفلیں، بڑی بڑی بلڈنگ ہے، بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے قلعے ویران ہو گئے، لوگ چلے گئے ان کے۔ تو یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے کہ ان کو اللہ سے ملنے کا، آخرت کی طرف سفر کرنے کا شوق لگا رہتا ہے، اللہ سے ملنے کا۔ اور جو آدمی دنیا کے اندر ڈوبا رہتا ہے، دنیا کے اندر ہی مگن رہتا ہے، اس کو موت کا نام سن کے بھی ڈر لگتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اس لیے آدمی کو موت
ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ جس کا کوئی وقت ہمیں متعین طور پر پتہ نہیں کب آ جائے، اس لیے آدمی تیار رہے۔ مومن کو اللہ سے ملاقات کا ایسا پکا یقین ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے مناظر کا دنیا ہی میں مشاہدہ کرتا ہے۔ جیسے ایک صحابی حضرت عمیر ابن الحمام رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں مشرکین کو قریب ہوتا دیکھا تو فرمایا کہ اس جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ حضرت عمیر نے کہا کہ بخ بخ، یعنی واہ واہ۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے واہ واہ کیوں کہا؟ تو عرض کرنے لگے میں بھی ان لوگوں میں داخل ہونے کی امید و آرزو رکھتا ہوں کہ اس میں جانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم بھی ان لوگوں میں ہو۔ پھر وہ اپنی تھیلی سے کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر کہا اگر میں ان کھجوروں کو کھانے تک زندہ رہوں تو یہ بڑی لمبی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر بقیہ کھجوریں پھینک دیں اور جان نثاری کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہوگا۔ جنت جانے کا، اللہ سے ملنے کا ایسا شوق کہ کھجوریں بھی پوری نہیں کی کہ اس میں وقت لگ رہا ہے، مجھے تو جلدی جانا ہے۔ مطلب یہ کہ آخرت کا ایسا یقین تھا کہ کھجوروں کے کھانے تک کا وقت بھی ان کو اس دنیا میں زیادہ اور طویل لگ رہا تھا، اور اس کے مقابلے میں ان کو جنت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، گویا کہ وہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہوں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایسا پکا سچا یقین کہ آپ نے فرما دیا تو بس بالکل برحق، فوراً اس کے لیے جان نچھاور کر دی، سوچا بھی نہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ یہی حالات ہیں سلف صالحین کے جو ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑتے ہیں اور اس طرح متوجہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی آخرت کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے کہ میرا اپنے حالات کیسے ہیں، میری جلوت کیسی ہے، میری خلوت کیسی ہے، میں کیا کرتا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ دوسرا آدمی اتنا نہیں جانتا اتنا کہ ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے، اس لیے اسے اپنے بارے میں جاننے کے بعد خود ہی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میری آخرت کیسی ہوگی۔ بڑی آسانی ہے فیصلہ کرنے میں ہر آدمی کے لیے، اور اگر معاملہ گڑبڑ ہے، آخرت کا معاملہ لگتا ہے کہ وہی بگڑ جائے گا، تو پھر اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، آخرت سدھر جائے گی۔ محض امیدوں پر اور محض اللہ کے رحم و کرم پر جینا یہ نادانی کی بات ہے۔ حضرات صحابہ کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اور جب اللہ کسی سے راضی ہو گئے تو کیا اس کو جہنم میں ڈالیں گے؟ اس کے باوجود بھی دیکھا بھی آپ نے عبداللہ ابن رواحہ کا واقعہ کیسا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کے وعدے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اور صحبت کا شرف انہوں نے حاصل کیا، اور یہ بعد میں آنے والے قیامت تک تمام لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ثابت ہوئے۔ ان سب کے باوجود ان کی حالات اور ان کی زندگیاں، ان کے واقعات ایسے ہیں کہ جو ہمیں بہت زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے، اور وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آخرت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھ کر اور اس کی تیاری میں لگے رہتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی فکر آخرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔